أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور بھائیوں، پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں حجاب کے احکامات اور اس کی تفصیلات پر گفتگو کی گئی تھی۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر چند وضاحتیں انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حق بات کہنے کی اور حق بات سننے اور سمجھنے کی اور اسے اپنے دلوں میں جذب کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب سے حجاب کا مسئلہ شروع ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کے متعلق چرچے ہوئے، ہمارے اس ریاست کے عدالت میں بھی اس پر گفتگو ہوئی اور حجاب کے حق میں، حجاب کی مخالفت میں دلائل دیے گئے۔ سوشل میڈیا میں اور ٹی وی ڈیبیٹس وغیرہ میں اس پر کافی گفتگو ہوئی۔ تو ان گفتگوؤں کے دوران سوشل میڈیا میں جو آرٹیکل شائع کیے گئے اور اس پر جو تبصرے کیے گئے، اس میں ایک بات آپ نے خصوصیت کے ساتھ نوٹ کی ہوگی کہ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے بعض وکلاء نے، بعض لائرز نے، اور ٹی وی ڈیبیٹ میں گفتگو کرتے ہوئے، اپنے بیانات دیتے ہوئے، یا پھر سوشل میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے، دانشور کہلانے والے بعض مسلمانوں نے اور بعض ہماری بہنوں نے یہ بات سر عام کہی ہے کہ قرآن مجید میں حجاب کا اور پردے کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ گویا کہ علماء کی یا پھر مولوی ملاؤں کی ایجاد ہے۔ قرآن مجید میں سر کے ڈھانکنے کا بھی ذکر نہیں ہے، چہرے کے پردے کا بھی ذکر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سینوں کو چھپانے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ میں ان چیزوں کی وضاحت اور اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ پچھلے جمعوں میں آپ نے سورہ نور اور سورہ احزاب کی آیات کی روشنی میں یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا بھی ذکر کیا ہے، سر کے ڈھانکنے کا بھی ذکر کیا ہے، جلباب کا بھی ذکر کیا ہے، جس کی ایک شکل برقعے کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے بیانات کے مقابلے میں صرف اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی قانون کی تشریح صرف ان لوگوں کی معتبر ہوتی ہے جو قانون کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی تشریح اور کسی بھی چیز کی وضاحت ہر ایرے غیرے کی قبول نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی تشریح قرآن کے نازل کرنے والے نے جو کی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی معتبر ہوگی۔ قرآن مجید کو پیش کرنے والے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی جو تشریح کی ہے اسے قبول کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے قرآن مجید کی آیات کی جو تشریح فرمائی ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ کسی بھی محض دانشور کہلانے سے یا پھر سٹیج پر آ کر اسلام کا نام رکھ لے کر، مسلمانوں جیسا نام رکھ کر اسلام کے نام سے تقاریر کرنے سے اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید پہاڑ پر نہیں اتارا گیا تھا، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی تشریح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن مجید کی آیات کی، احکام کے الفاظ کی تشریح فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور آپ کے صحابہ نے اپنی رائوں سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کی روشنی میں صحابیات نے اپنے عمل کی روشنی میں بتایا کہ حجاب کا کیا مطلب ہے، جلباب کا کیا مطلب ہے، خمار اور اوڑھنی کا کیا مطلب ہے، زینت کو چھپانے کا کیا مطلب۔ یہ تشریحات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں تو ان تشریحات کو ٹکرانے والی کوئی بات کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے مفکر کی طرف سے آنے والی بات کیوں نہ ہو، وہ بات ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جائے گی، اسے کوئی وقت اور حیثیت نہیں دی جائے گی۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی تشریح صرف قرآن کی معتبر ہوگی یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ہوگی، یا پھر آپ کی نگرانی میں جنہوں نے تربیت حاصل کی تھی ان صحابہ کی اور ان صحابیات کی معتبر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا تھا کہ سطر کیا ہے، حجاب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات نے عمل سے بتا دیا تھا کہ اسلامی پردہ کیا ہے اور اس پر عمل کیسے ہوتا ہے، لہذا ان باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے اس موقع پر عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اسلامی جو حجاب ہے، اسلام کا جو پردہ ہے، اس پردے کے سلسلے میں ایک سب سے بڑی بات یا پھر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلامی پردے نے عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، اس پردے کے نتیجے میں عورت ترقی نہیں کر سکتی، اسلام نے پردے کے احکامات نازل کر کے عورت پر ظلم کیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو غیروں کی جانب سے کیا جاتا ہے، اور بعض مسلمان دانشوروں کی طرف سے بھی اسے بطور اعتراض پیش کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے مکمل حقوق بھی دیے ہیں اور گھر اور خاندان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ عورت کے حقوق کی ادائیگی اور گھر اور خاندان کی حفاظت اس وقت تک نہیں مکمل ہو سکتی، یہ مقصد اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے پردے کے احکامات میں حفاظت کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، دنیا کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کے لیے دونوں کو الگ الگ دائرہ کار متعین فرمائے۔ اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کا ایک دائرہ متعین کیا، فیلڈ آف ورک متعین کیا، اور مردوں کا ایک دائرہ کار متعین کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو گھر کی ذمہ داری دی اور گھر کی ملکہ بنایا، مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کی، گھر سے باہر کی ذمہ داری دی اور اسے قوام بنایا۔ آپ مرد اور عورت کے اوپر غور کریں، ان کی ذمہ داریوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا جو فیلڈ آف ورک متعین کیا تھا اسی حساب سے دونوں کے جسم بنائے، ان کا جسم، دونوں کا جسم الگ الگ انداز سے بنایا، دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ دیں، دونوں کی قوتیں الگ الگ ہیں، دونوں کا مزاج اور دونوں کی نفسیات الگ الگ ہیں۔ آپ اچھی طرح غور کر کے دیکھیں، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں بننے کی ذمہ داری دی تو یہ میدان میں رہ کر نہیں ہو سکتا، گھر میں رہ کر ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو جو جسم بنایا وہ ماں بننے کے قابل جسم ہے، یہ باہر نکلنے کا جسم نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال دیا یا گھر میں رہنے کے لیے، باہر گھومنے کے لیے نہیں دیا۔ آپ دونوں کی جسمانی بناوٹ پر غور کریں، ان کی صلاحیت پر غور کریں، ان کی قوتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر نرم مزاجی دی، اسے صبر و تحمل کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اسے سختی اور سخت مزاجی نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو اگر سخت مزاجی دی جاتی، عورت کو اگر بے صبرہ بنا دیا جاتا تو عورت بچے کو جنم نہیں دے سکتی تھی، 9 مہینے تک صبر اور تحمل کے ساتھ بچے کو نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اگر سختی اور سخت مزاجی اس کے اندر ہوتی، ممتا نہ ہوتی تو بچہ اس دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، آ بھی جاتا تو زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو مزاج، یہ جو ممتا، یہ جو نرمی، یہ جو صبر و تحمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے وہ اسی لیے کہ وہ ماں بننے کی ذمہ داری کو سنبھال سکے، انجام دے سکے۔ مرد کو سختی دی، اس کے مزاج میں سختی رکھی اور اسے قوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر میدان میں حالات کا وہ مقابلہ کر سکے، مسائل کا مقابلہ کر سکے، لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہ قوت اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں دی، اور یہ کمزوری، یہ نرمی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے فیلڈ آف ورک کو الگ الگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب سے دونوں کی جسم بنائے۔ ہم اس تقسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا اس تقسیم کو، اس فرق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے ماں بننے کی اپنی پوری ذمہ داری سنبھالے۔ دیکھیے، عورت 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں سنبھالتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، اور ایک لمبے عرصے تک بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ان تینوں مرحلوں میں مرد اس کا رتی برابر بھی ساتھ نہیں دے سکتا، 1% بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ ذمہ داری اسے مکمل ادا کرنی ہے۔
تو گویا کہ عورت اپنے گھر میں اپنی پوری ذمہ داری کو ادا کرے گی، 50% جو ذمہ داری اس کی ہے وہ ادا کرے گی. پھر گھر سے نکل کر مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر تجارت میں بھی عورت حصہ لے گی، معیشت میں بھی حصہ لے گی، سیاست میں بھی حصہ لے گی، دنیا بھی چلائے گی. گویا کہ مرد کا آدھا بوجھ اور سنبھالے گی. آپ غور کر کے بتائیں کیا یہ انصاف ہے عورت کے ساتھ؟ عورت گویا کہ 100% میں 75% ذمہ داری سنبھالے، گھر کا 50% اور باہر مردوں کا 25%، اور مرد باہر کے صرف 25% ذمہ داریوں کو ادا کرے. اسے آپ انصاف کہتے ہیں؟ اسے آپ مساوات کہتے ہیں؟ مغرب نے، ویسٹ نے، ویسٹرن کلچر نے عورت کو گھر سے نکالا اور اسے ترقی دینے کی کوشش کی. اسے ترقی کہا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی عورت کو گھر سے نکالا، گھر کی ذمہ داریوں سے باہر نکالا، اس کا گھر، اس کا خاندان خطرے میں پڑا. اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو خطرے میں ڈال کر، اپنے بچوں کو تباہی میں ڈال کر، ان کے نکاح آج ویسٹرن کلچر والوں کے جو نکاح ہیں طلاق پر ختم ہو رہے ہیں، ان کے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اس کے بالمقابل آپ اسلام پر غور کر کے دیکھیں. اسلام نے عورت پر یہ مہربانی کی تھی، اسلام نے عورت پر یہ مہربانی کی تھی کہ گھر میں رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، اپنی ساری زنانہ ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے عورت کو پوری عزت ملے، مرد کے برابر عزت ملے. عورت کی عزت میں کمی نہیں کی اسلام نے. مزید یہ کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اسلام نے، دین اسلام نے عورت کو مرد کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ مقام عطا فرمایا. آپ اس عورت کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ عورت وہ کام بھی کرے جس کے لیے وہ پیدا ہی نہیں کی گئی، اور آپ اسے ترقی کہتے ہیں. اور اس ترقی کے نشے میں آپ اس گھر کو بھول گئے، اس خاندان کو بھول گئے جس گھر کے کارخانے میں اس دنیا کے لیے انسان پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے معمار پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا کے لیے حکمران پیدا ہوتے ہیں، بادشاہ پیدا ہوتے ہیں، عادل اور منصف پیدا ہوتے ہیں. ان گھروں سے صرف نظر کرنے کے نتیجے میں، ان گھروں سے نگاہوں کو ہٹانے کے نتیجے میں آج ان گھروں کے کارخانوں میں عادل پیدا نہیں ہوتے بلکہ ظالم پیدا ہوتے ہیں، جو دنیا کو ظلم و فساد سے پڑھ رہے ہیں، امن و انصاف کا خون کر رہے ہیں، غریبوں، مجبوروں، بے کسوں کو خودکشیوں پر مجبور کر رہے ہیں. آج ان گھروں کے کارخانوں میں انسان نہیں بلکہ درندے پیدا ہوتے ہیں. اس پر ہماری خوش فہمی یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ایسی ترقی جس میں انسان امن و سکون سے محروم ہو جائے، ایسی ترقی پر اسلام لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے. دیکھیے ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی. ہم کمزور نہیں رہے اس سے پہلے، ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، ہم حکمران رہے ہیں. اور جس وقت، جس دور تک ہم نے پوری دنیا کے اندر حکمرانی کی، اس دور میں ہم نے ایک زبردست کلچر دنیا کو دیا، زبردست تہذیب دی ہے، ایسی تہذیب کہ کوئی تہذیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم نے اس دنیا کو سائنسدان دیے ہیں، مفکرین دیے ہیں، فلاسفہ دیے ہیں، اور ایسے سائنسدان کہ دنیا کے تمام سائنسدانوں کے اساتذہ رہے. یہ جو ترقی مسلمانوں نے کی، ہمیں یاد رہنا چاہیے، فخر ہونا چاہیے ہمیں اس پر کہ یہ ترقی مسلمانوں نے پردے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے کی. مسلمان ماؤں نے اسلام کے حجاب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کے لیے بڑے بڑے مفکرین پیدا کیے، بڑے بڑے حکمران پیدا کیے، بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، علماء پیدا کیے، اولیاء پیدا کیے، فلاسفہ پیدا کیے، سائنسدان پیدا کیے، مصلحین اور فاتحین پیدا کیے. آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان عورتیں پردے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، پردے کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ترقی کا کام کر سکیں. لہٰذا یہ سوچ دماغ سے نکال دیجئے کہ پردے میں رہتے ہوئے عورت ترقی نہیں کر سکتی. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دراصل مغرب کی، ویسٹ کی یہ بہت بڑی سازش تھی. وہ یہ کہ اس نے مساوات مرد و زن، عورت اور مرد کی برابری کا ڈھونگ رچایا، اور آزادی نسواں کا دھوکہ دے کر، عورت کی آزادی کا فریب دے کر عورت کو گھر سے باہر نکالا. اور اس نے گھر سے باہر نکال کر مرد کے برابر زندگی کے معاملات میں اور ذمہ داریوں میں عورت کو شریک کرنے کی کوشش. کون سا ویسٹ؟ وہی مغرب جس کی طرف دنیا کے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی ہمارا یہ ملک بھی بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. اس ویسٹ نے، اس مغرب نے جب ننگے پن کو اپنے لیے ترقی کا ذریعہ سمجھا تو دنیا نے دیکھا کہ اس کی اخلاقی حص تباہ و برباد ہوگی. وہاں فحاشی اور بے حیائی عام ہو گئی، اوریانیت کی کثرت ہوگی، وہاں خاندان تباہ ہو گئے. وہاں ایک مرد عورت کے ساتھ نکاح کر کے اس کی ذمہ داری سنبھالنے کے بجائے، بچوں کو پالنے کی ذمہ داری سنبھالنے کے بجائے بے نکاحی زندگی اختیار کرتے ہوئے ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرنے کو ترجیح دیتا ہے. عورت کا فائدہ اٹھا کر اسے در در کی ٹھوکر کھانے پر مجبور کرتا ہے، اس کے بچوں کو قتل کرتا ہے اور نسل انسانی کو قتل کرتا ہے. اس پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی کر رہا ہے ویسٹ. اور اسی ویسٹ کی طرف اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب آزادی نسوان کا، مرد اور عورت کی برابری کا نعرہ اس ہندوستان کے اندر بھی لگایا گیا،
اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی گئی، تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کی عزت اور عصمت کے تحفظ کے لیے جو پردے کے احکامات نازل کیے تھے، ان احکامات کو غیر ضروری قرار دیا گیا، اسے ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، اور اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ خود اسلام کے ماننے والوں کے اندر ایک طرح سے بے اطمینانی پیدا ہوگی، خود ہمارے اندر بے اطمینانی پیدا ہوگی۔ ہمارے درمیان میں رہنے والے مسلم علماء ایسے موجود ہیں، اچھی طرح مطالعہ کرنے والے ایسے موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کی صلاحیت جو باہر آئی ہے اسی وجہ سے اسے گھر سے باہر نکالا گیا، اگر گھر کے اندر رہتی تو اس کی قابلیتیں دبی رہتی، اس کی صلاحیتیں دبی رہتی۔ یہ احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیا گیا۔ لیکن عورت کی عزت اور عصمت کے تحفظ کے لیے قرآن مجید نے اسے گھر میں محفوظ رہنے کا جو حکم دیا تھا، اس حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں عورت کی کشش کو، اس کے حسن کو شوہروں کے لیے مخصوص کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں، اس کشش کو غیروں کے لیے عام کر دینے کے نتیجے میں اس کا جو نقصان ہوا ہے، جو فساد اور بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو خاندانوں میں دراڑیں پیدا ہوئی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان میں بے اطمینانی کے، شکوک اور شبہات کے جو دیوار کھڑی ہوئی ہے، زوجین کے درمیان میں جو اعتماد ختم ہوا ہے، اس نقصان کی طرف کسی کی نگاہ نہیں کی، اور اگر گئی بھی تو ہم نے بڑی چالاکی کے ساتھ اسے نظر انداز کر دیا۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ویسٹ کے نقش قدم پر چلنے کے نتیجے میں آج دنیا کے کونے کونے میں عورت کی عزت کا کیا حال ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کا سب سے بڑا جو قیمتی جوہر تھا، سب سے بڑا جو زیور تھا، اس کی عزت اور عصمت، وہی آج سب سے زیادہ خطرے میں۔ دنیا کے کونے کونے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی عزت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں، عورت کو گھر میں محفوظ رکھ کر اسلام نے اسے عزت دی تھی یا پھر اس پر ظلم کیا تھا؟ اسلام نے اس پر ظلم کیا تھا یا پھر اس پر احسان کیا تھا؟ عورت کو گھر سے باہر نکال کر آپ نے اسے عزت دی یا پھر اس کی عزت کو داؤ پر لگا دیا؟ اگر کوئی انسان، کوئی شخص اپنے عیار اور اپنی مکار عقل کو ایک طرف رکھ کر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہے، حقیقت کو جاننے کی نیت سے، صاف نیت سے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہے، پردے کے احکام کا مطالعہ کرنا چاہے، تو اسے معلوم ہوگا کہ پردے کے یہ جو قرآن احکام ہیں، یہی وہ احکام ہیں جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ مرد کی زندگی محفوظ رہ سکتی ہے، سب سے بڑا تحفظ عورت کو حاصل ہوگا۔ ایک اور بات، ہم میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں برائیاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ پردہ ہے، پردے کو ختم کر دیا جانا چاہیے، برقعے کو نکال دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا آپ عورتوں کے حسن سے روکیں گے، اتنا زیادہ عورت کے اندر اسے دیکھنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے اتنی اس کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس وجہ سے پردے کے احکام کو اگر ہٹا دیا جائے، عورت کو اگر باہر لایا جائے، تو کچھ دن کے اندر مردوں کی طبیعت بھر جائے گی، رغبت ختم ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ لاجک استعمال کی جاتی ہے، گویا کہ ان کی یہ جو لاجک ہے، اس کی مثال گویا کہ ایسی دی جا سکتی ہے کہ کسی چور اور ڈاکو کو اگر اس کی نگاہ پڑتی کسی مالدار کے گھر میں، کسی سرمایہ دار کے گھر میں مال و دولت موجود ہو، اور چور اور ڈکیت ڈاکو اسے ڈاکہ ڈالنے پر تلے ہوئے ہوں، تو آپ یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ساری سیکورٹی ہٹا دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مال کو کھلا رکھیں گے تو انسان اس چور کی نگاہ پڑے گی، کچھ دن کے بعد طبیعت بھر جائے گی، پھر چوری کرنا چھوڑ دے گا۔ ایسی لاجک کبھی استعمال کی جاتی ہے؟ یہ لاجک اور یہ منطق نہ اصولاً صحیح ہے، نہ عملاً صحیح ہے، اور تجربہ بھی اس کا خلاف گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی بینک کے اندر چوری کا خطرہ ہو، ڈاکے کا خطرہ ہو، تو بینک والوں نے مل کر یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ جو سیکورٹی گارڈ لگائے گئے اسے ہٹا دیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ چور چوری کرنے والا، لہذا ساری سیکورٹی ہٹا دی جائے، کچھ دن کے بعد چور خود بخود بیزار ہو جائے گا، اسے رغبت ختم ہو جائے گی اور چوری چھوڑ دے گا۔ یہ لاجک کبھی استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھا؟ نہیں، بلکہ اس کے برخلاف کسی بینک میں چوری اور ڈکیتی کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس سیکورٹی کو اور زیادہ محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ مضبوط کر دیا جاتا ہے۔ لاکر ہے تو صرف لاکر پر اکتفا نہیں کیا جاتا، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں، لیزر سیکورٹی سسٹم لگایا جاتا ہے۔ یہ نادانی اور حماقت کبھی نہیں کی جاتی کہ چور چونکہ چوری کرنے والے ہیں لہذا ساری سیکورٹی ہٹا دی جائے۔ بالکل اسی طرح تجربہ بتاتا ہے دنیا کے اندر کہ جن ممالک میں، جن معاشرے میں بے پردگی کی اجازت تھی، حجاب نہیں تھا، بے حجابی کی مکمل چھوٹ تھی، وہاں لوگوں کے دل نہیں بھرے، وہاں لوگوں کے خواہشات نے اوریانیت تک معاملہ پہنچایا، اس سے بھی لوگوں کے دل نہیں بھرے۔ کھلے عام جنسی جرائم شروع ہو گئے، اس سے بھی لوگوں کے دل نہیں بھرے۔ باقاعدہ لائسنس دیا گیا، پھر بھی لوگوں کے دل نہیں بھرے ہیں۔ آج دنیا بھر کے اندر جنسی جرائم کی کثرت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر پردے کو عام کر دیا جائے تو رغبت ختم ہو جائے گی؟ دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ رغبت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جنسی جرائم کی کثرت اور بڑھتی چلی جاتی۔ اگر پردے کے احکام کے باوجود
اگر برائیاں بڑھ رہی ہیں یا پھر کوئی عورت پردے کا غلط استعمال کرتی ہے، پردے کے پیچھے اپنی ناجائز خواہش کی تکمیل کرتی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پردے کو عام کیا گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک 5% پردے کے احکامات پر گفتگو کی، بقیہ 95% بے پردگی کو عام کرنے کے اسباب اور مواقع پیدا کیے، ٹی وی کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے پردگی کو اور اسے رواج دینے کے سارے مواقع ہم نے کھول دیے، جس کے نتیجے میں برائیاں بڑھی ہیں، اور خوف خدا جو ان تمام برائیوں کو روک سکتا تھا، اس خوف خدا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خوف خدا مفقود ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی دلوں کے اندر موجود نہیں۔ اسلام جہاں جرائم کو ختم کرنے کے لیے قوانین بیان کرتا ہے، بے پردگی کو ختم کرنے کے لیے پردے کے احکامات بیان کرتا ہے، وہیں سب سے بڑھ کر خوف خدا کی تلقین کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہی سب سے بڑی سیکورٹی۔ اگر پردے کے احکام کے باوجود برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ پردے کے احکامات کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ بے پردگی کے تمام ذرائع پر روک لگا دی جائے، تمام وسائل کو ختم کر دیا جائے، ساتھ ہی ساتھ تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، اسلام نے ایسا معاشرہ عملاً قائم کیا، اسلام نے ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ عملاً قائم کر کے دکھایا ہے جہاں پر اسلام کے پردے کے احکامات پر مکمل امر کیا گیا اور بے پردگی کے تمام اسباب پر روک لگائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ خوف خدا اور تقوی پیدا کیا گیا، جس کے نتیجے میں مکے اور مدینے کے اندر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا جرائم کی رفتار گھٹتے گھٹتے زیرو کے برابر ہو گئی۔ اس درمیان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرائم کے گناہ کے اکا دکا واقعات پیش آئے تو دلوں کے اندر خوف خدا کا، تقوی کا جو گارڈ بیٹھا ہوا تھا، جو پہرا بیٹھا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں، اس کے ورغلانے، اس کے اکسانے کے نتیجے میں مجرم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اسلامی حکومت کے پاس آتا ہے، عدالت میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے سزا دیجیے۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہے، بے پردگی سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس کا اصل سبب پردہ نہیں ہے۔ ان نقصانات سے اگر ہم سوسائٹی کو بتانا چاہتے ہیں تو پردے کے احکامات پر عمل بھی ہو، بے پردگی کے دروازوں پر روک بھی لگائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف پیدا کیا جائے۔ یہ تینوں چیزیں مل کر برائیوں کا خاتمہ ہو۔ اب آخر میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے پچھلے جمعوں کے سلسلے میں کچھ وضاحت کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید میں ہدایت دی گئی تھی نظروں کی حفاظت کی، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آئی۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، نظروں کی حفاظت کی جو بات ہے وہ ایسا نہیں کہ آپ گھروں کے اندر جو خواتین رہتی ہیں یا پھر مرد حضرات رہتے ہیں صرف ان کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہو، گھر سے باہر نکلتے وقت نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ایسی بات نہیں۔ یہ تو اس پر بھی لاگو ہوگا، لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھ میں جو موبائل سکرین موجود ہیں جس میں کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی ڈرامے دیکھتا ہے، ان کے اندر بھی جو بے پردگی ہوتی ہے، وہاں بھی جو عریانیت ہوتی ہے، اس سے بھی نکاح بچانے کا حکم دیا، چاہے وہ اچھے اچھے ناموں سے کیوں نہ ہو، ارطغرل کے ناموں سے کیوں نہ ہو، یوسف کے ناموں سے کیوں نہ ہو، وہاں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ زندہ عورتیں گھوم رہی ہوں صرف ان پر نگاہ دوڑانا حرام ہے، اسکرین پر ہو تو اس کے لیے پردے کے احکام لاگو نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں۔ فتنہ وہاں بھی ہے، دلوں کے اندر خرابی یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ جو آواز میں نرمی پیدا کرنے سے منع کیا، فلا تخضعن بالقول، کہ اپنی آواز میں نرمی نہ پیدا کی جائے، وہاں جہاں قرآن مجید نے مردوں سے گفتگو کرتے ہوئے، دکانداروں سے گفتگو کرتے ہوئے، اجنبیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آواز میں سختی پیدا کرنے کا حکم دیا، اس اسلام نے جہاں گفتگو کرتے ہوئے سختی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ مردوں کے مجمع میں یا پھر مردوں عورتوں کے ملے جلے مجمع کے اندر ایک عورت کھڑی ہو اسٹیج پر آ جائے اور کھڑے ہو کر نعتیں ترنم کے ساتھ نظمیں اور قرات پڑھنی شروع کر دے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اپنی آواز کو، اپنی مترنم آواز کو مردوں کے کانوں تک پہنچائے؟ لہذا اجتماعات میں ہو، جلسوں میں ہو، پروگراموں میں ہو، کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مردوں تک اپنی سریلی آواز پہنچائے۔ مشاعروں میں ہم دیکھتے ہیں شاعرات کو بلایا جاتا ہے، وہ بن ٹھن کر، بن سنور کر آتی ہیں، اپنی مترنم آواز سے لوگوں کو، سامعین کو محظوظ کرتی ہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر صرف عورتوں کا مجمع ہو، جہاں عورت کی آواز صرف عورتوں تک پہنچ سکتی ہو، وہاں عورت کے، بڑی بچیوں کے نعت، ترانے اور ترنم پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، بات کرنے میں سختی کی بات کہی گئی، نظم پڑھنے میں، ترانے پڑھنے میں، نعت پڑھنے میں خود بخود آواز میں مٹھاس پیدا کرنی ضروری ہوتا ہے۔ کیا اس بات کی اجازت اسلام دے سکتا ہے؟ چھوٹی بچیاں ہوں، بچیاں بڑی نہ ہوں تو پھر ان سے نظمیں پڑھوائی جا سکتی ہیں، لیکن بچیاں بڑی ہو جائیں، عورتیں ہوں، تو ان کی آواز مردوں کے کانوں تک پہنچانا شرعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اسے اچھی طرح سمجھا جائے۔ آخری بات یہ
کہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو نامحرم رشتہ دار ہیں، کزنس ہیں، ان سے بے تکلف ہونے کو منع کیا گیا، ان سے ہنسی مذاق کرنے کو منع کیا گیا۔ وہیں اسلام ایک اور غلطی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر عام ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، عیدوں کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر اپنے کزن سے عورتیں مصافحہ کرتی ہیں۔ کیا یہ ایسا نہیں ہے ہمارے خاندانوں کے اندر؟ کزن سے مصافحہ کرنا، نامحرم مردوں سے مصافحہ کرنا عزت و احترام کے ساتھ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی کوئی نیت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، یقیناً وہ خوف رہنا چاہیے، لیکن اس تقوی اور خوف کے باوجود بھی نامحرم مردوں سے مصافحے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ خالہ زاد بھائیوں بہنوں سے، پھوپھی زاد بھائیوں بہنوں سے، ماموں زاد بھائیوں بہنوں سے، چچا زاد بھائیوں بہنوں سے مصافحہ کرنے کی کسی مرد اور عورت کو اجازت نہیں۔ اسی طرح خالو سے، پھوپا سے مصافحہ کرنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے، چاچی سے اور ممانی سے مصافحہ کرنے کی مردوں کو اجازت نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، ان سے مصافحہ کرنا ناجائز ہے۔ اسی طرح کسی عورت کو اپنے بہنوئی سے، اپنے دیور سے، اپنے جیٹ سے بے تکلف ہونے کی، اس سے مصافحہ کرنے کی، اسے ہنسی مذاق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مرد کو، کسی شوہر کو اپنی سالی سے یا پھر کسی مرد کو اپنی بھابھی سے مصافحہ کرنے کی، بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں۔ یہ سارے قرآن کے احکامات ہیں، یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات۔ ان نامحرم مردوں سے اگر بدرجہ مجبوری اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو سخت آواز کے ساتھ گفتگو کرنے کی، ضرورتاً گفتگو کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہنسی مذاق کرنے کی، بے تکلف ہونے کی، کلوز ہونے کی اور مصافحہ وغیرہ کرنے کی کوئی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ محترم حاضرین کرام، یہ جو باتیں پچھلے 2-3 جمعوں سے آپ کے سامنے رکھی گئی، ابھی جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی، اس پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ باتیں اب بھی رکھی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے باتیں رکھی، دوسرے مقامات پر بھی ہم نے باتیں رکھی، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے بعض بھائیوں میں، ہماری بعض بہنوں میں، ماؤں میں، بیٹیوں میں ایک طرح سے ناراضگی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم نے یہ بات رکھی تو وہ ہم سے ناراض ہو گئی، انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم ان کی آزادی پر پابندی لگا رہے ہیں، غیر ضروری پابندیاں ہم پر عائد کی جا رہی ہیں۔ ان ماؤں اور بہنوں سے میں آپ تمام سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنی بہنوں سے، ماؤں اور بیٹیوں سے میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ پیاری بہنوں، پیاری ماؤں، میں نے یہ جو باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ہم یہ جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ہماری اپنی خانہ زاد باتیں نہیں ہیں، ہماری اپنی خواہش کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں قرآن و سنت کی باتیں ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، حضور کے احکامات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس پر بھی اگر آپ ہم پر ناراض ہوتی ہیں تو یاد رکھیں آپ کی یہ ناراضگی ہم سے نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر آپ ناراض ہو رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو بس یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ قرآن مجید میں پردے کے کیا احکامات ہیں، کیا تفصیلات ہیں، حضور نے کیا تفصیل پیش کی، یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسے آپ پسند نہیں کرتی ہیں، اس پر آپ عمل نہیں کرنا چاہتی تو نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ کس نے آپ کو مجبور کیا؟ کون آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ زبردستی آپ اس پر عمل کریں؟ ہم تو بس ان عورتوں کو، ان بھائیوں بہنوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، ہدایت کے راستے کو جاننا چاہتی ہیں، یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، کس راستے پر چل کر، کس ہدایت کے راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، انہیں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ورنہ آپ اسے مانے نہ مانے آپ کا اختیار ہے۔ قرآن مجید خود بھی یہ بتاتا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اسے مانے، جو چاہے انکار کر دے، جو چاہے اسے جھٹلا دے، اسے زبردستی نہیں۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن مجید نے جہاں سورہ احزاب میں پردے کے احکام نازل کیے، وہیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں بتایا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، واقعتاً اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے، اگر آپ مومنہ ہیں، تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کوئی رائے رکھے۔ یہ اختیار نہیں ہے، آپ کو اللہ نے نہیں دیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے، کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا تو ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اس فیصلے کے بعد اپنی طرف سے کوئی اختیار رکھے، اپنی طرف سے کوئی رائے رکھے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا، تو پھر کسی مومن کو اختیار نہیں ہے، کسی مومن عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف اپنی کوئی مرضی اور اپنی کوئی رائے رکھے۔ لہٰذا قرآن و سنت کے احکامات کو ماننا، اگر آپ مومن ہیں تو قرآن و سنت کے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان ہی کا انکار کر دیا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سلسلے میں بے اطمینانی کا اظہار کرتے ہیں۔ فلا وربک، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے، فلا وربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یعنی میری قسم، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اور آپ نے جو فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کے سلسلے میں دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی بے اطمینانی نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے قضا کے سلسلے میں، آپ کے فیصلے کے سلسلے میں ان کے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کی بے اطمینانی نہ ہو، اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکتے۔ اور تیسری بات بیان کی، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، آپ کے فیصلے کو، آپ کی رہنمائی کو، آپ کی ہدایات کو جب تک کہ سچے دل سے، خوش دلی کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہم پر ناراض ہونے کے بجائے، ہم سے ہمارے اوپر اپنا غصہ ظاہر کرنے کے بجائے بس یہ سوچیں کہ یہ قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اس کے خلاف آپ کو غصہ نکالنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف عمل کرنا چاہتی ہیں، اس کے خلاف جانا چاہتی ہیں، تو آپ ہیں، آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن مومن اگر ہیں تو پھر اس کے خلاف جانے کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہم، اے باری تعالیٰ، ہمیں حق کو حق ہی کی صورت میں دکھا۔ اللہم ارنا الحق حقا، حق کو حق ہی کی صورت میں دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور اس کی اتباع اور اس کی پیروی کی توفیق نصیب فرما۔ وارنا الباطل باطلا، اور ہم تمام کو باطل کو، غلط کو غلط ہی کی صورت میں دکھا۔ وارزقنا اجتنابہ، اور اس سے پرہیز کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے، اسے اختیار کرنے، اسے اپنے دلوں میں محفوظ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔